You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. اسلام نے واضح کر دیا اس آئینی اور ازدواجی اور خاندانی زندگی میں کس کے ذمے کیا حقوق ہیں، شوہر کے ذمے اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام حقوق اسلام نے اس لیے واضح کر دیے کہ وہ معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، اور معاشرتی زندگی میں جب تک ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، اس وقت تک اس معاشرت میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا، وہ معاشرتی زندگی، وہ عائلی خاندانی زندگی حسین نہیں بن سکتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئلی زندگی میں میاں بیوی کے ذمے کیا حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عورت کہ جس کا شمار صالحات میں ہو، سب سے نیک بیوی کسے قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بیان کی ہیں۔ جس بیوی کے اندر وہ 4 صفات موجود ہوں، بس سمجھیے نبی علیہ السلام نے اس کو سب سے بہترین بیوی اور سب سے بہترین عورت ہونے کا ایک تمغہ دے دیا۔ پہلی صفت کہ جب اس کا شوہر اسے کوئی کام بتائے تو وہ بیوی اپنے شوہر نامدار کے اس کام کو پورا کر دے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ دوسری بات یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ بیوی اپنی اداؤں سے، اپنی رفتار، اپنی گفتار سے، اپنے رہن سہن سے اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ بعض مرتبہ گھروں میں اس کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ شوہر باہر سے کام کر کے اپنے گھر میں آیا اور بیوی نے اپنے شوہر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ شوہر داخل ہوا ہے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر بیوی کی طرف متوجہ ہوا، اور بیوی نے اپنے شوہر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس نے گھر سے باہر کی زندگی میں جو مصائب، جو پریشانیاں جھیلی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کس کی کڑوی کسیلی باتیں وہ سن کے آیا ہے، کتنی محنت کے ساتھ کام کر کے گھر میں واپس ہوا ہے، اسے امید تھی کہ جب گھر میں جاؤں گا تو میری بیوی میرے اس غم کو ہلکا کر دے گی، اپنے میٹھے بول سے میری پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ گھر میں گیا، سلام کیا، لیکن بیوی نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے نتیجے میں گھر بکھر جاتے ہیں، اولاد کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، اور بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے تعارف میں دوسری بات یہ بتائی کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ بیوی اس کو خوش کر دے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا شوہر کوئی قسم کھا لے، کسی بات پہ قسم کھا لے، تو یہ عورت اس کی قسم کو پورا کر دے، اس کو حانث نہ ہونے دے۔ یعنی اتنا مضبوط اعتماد شوہر کو اپنی بیوی پر ہو جائے کہ وہ قسم بھی اگر کھا لیتا ہے تو اس کی بیوی اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتی، اس کی قسم کو پورا کر دیتی ہے۔ یہ مضبوطی، یہ محبت اور یہ مودت اگر آپس میں موجود ہے، ایسے گھروں میں آپ دیکھیں گے بڑا سکون ملے گا، وہ گھر جنت نشان بن جائے گا کہ جن گھروں کے اندر بیویاں اس طرح زندگی گزارتی ہیں۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر اس کے کردار کے نتیجے میں، اس کے اخلاق اور اس کے برتاؤ کے نتیجے میں اتنا اعتماد باقی رہنا ضروری ہے۔ شوہر گھر سے کہیں بھی دور چلا جائے، دور سے دور چلا جائے، اس کو اتنا اطمینان رہے کہ میری شریک حیات اپنے گھر میں رہتے ہوئے میرے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہوگی اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کر رہی ہوگی۔ جب شوہر کو اتنا اطمینان مل جائے گا بیوی کے کردار اور اس کے عمل کے نتیجے میں، تو آپ یقین جانیے اس گھر میں بڑا سکون ہوگا۔ ازدواجی زندگی، عائلی زندگی پرسکون گزرے گی، جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب سے بہتر عورت ہونے کا اس کو تمغہ دیا ہے۔ لیکن اسلام یہ یک طرفہ گفتگو نہیں کرتا۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو، دونوں جانبوں کو برابر سمجھاتا ہے۔
جہاں اسلام نے عورتوں کو ہدایت دی ہے کہ تمہیں اپنے شوہروں کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے، وہیں شوہروں کو بھی اسلام نے پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا مکمل خیال رکھیں۔ حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے اکابر و اسلاف نے ان تمام حقوق کو سمیٹ کر 3 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اگر وہ 3 لفظ شوہر یاد رکھیں تو پھر وہ آئلی زندگی، وہ گھریلو زندگی، خاندانی زندگی پرسکون گزرے گی۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی بیوی کا حق شوہر کے ذمے ہے کہ شوہر اس کے تحفظ کو فراہم کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے کہ اپنی بیوی کو وہ تحفظ فراہم کرے۔ تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ اس کی بیوی کو یقین ہو جائے کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر میرے شوہر نامدار کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں وہ اتنا محفوظ سمجھے کہ اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا اس کا اپنا ایک مزاج بن جائے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ طلاق دینے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے تحفظ نہیں ملے گا اور بار بار وہ یہ لفظ سنے گی کہ یہ تو مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، طلاق دے دے گا، تو کیوں نہ اسی کے یہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے گھر کو دیکھا جائے۔ چنانچہ ان دھمکیوں کے نتیجے میں وہ بیوی جسم کے اعتبار سے اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے، لیکن فکر و نظر کے اعتبار سے وہ کہیں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتی ہے۔ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اس کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ میرا شوہر نہ جانے مجھے کب طلاق دے دے، یہ دھمکیاں دیتا ہی رہتا ہے۔ قبل اس کے کہ مجھے یہ طلاق دے، قبل اس کے کہ میں اس گھر سے نکالی جاؤں، اس سے پہلے ہی میں اپنا دوسرا گھر تیار کر لوں، وہ دوسروں سے بات چیت شروع کر دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طلاق کی دھمکی کبھی مت دینا، اس سے اس تحفظ کا خاتمہ ہو جائے گا جو بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے۔ شوہر کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اس کے ساتھ میں اس طرح پیش آئے کہ بیوی کو یقین ہو جائے کہ میرا پورا مستقبل، میرا پورا فیوچر اپنے اسی شوہر کے ساتھ میں گزرے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ تحفظ کہیں کمزور ہوا تو خاندان بکھر جائے گا، ازدواجی زندگی کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، مسکراتے بچوں کی مسکراہٹیں چھن جائیں گی اور پوری تباہی بربادی آ جائے گی۔ بیوی کا دوسرا حق شوہر کے ذمے ہے توجہ، وہ تحفظ، اور دوسری چیز ہے توجہ، یعنی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف خصوصی توجہ رکھے۔ اس توجہ کا فقدان اگر ہو گیا گھر بکھر جائے گا۔ بعض شوہر گھروں میں آتے ہیں، بس کونے میں بیٹھ کے موبائل میں مصروف ہو گئے، بیوی کھانا لا رہی ہے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بیوی پانی پیش کر رہی ہے ایسے ہی دور سے ہاتھ سے اس گلاس کو پکڑ لیا، ادھر کوئی توجہ نہیں دی، موبائل میں مصروف ہیں۔ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے کہ وہ پوری توجہ دے۔ گھر سے باہر بہت وقت گزرا، اب گھر میں آئے ہیں تو موبائل یا دیگر مصروفیات میں لگے رہنے کے بجائے پوری توجہ بیوی کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ جو شوہر اس کو ضائع کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے حوصلہ افزائی۔ عام طور پہ شوہر اپنی بیوی کے اس حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی ہوٹل میں گئے، کھانا کھایا تو خوب تعریف کرتے ہیں کہ صاحب ہوٹل میں وہ جو ڈش آئی تھی بریانی کی اس کا تو جواب نہیں، وہ جو قورمہ تھا وہ تو بہت ہی بے مثال تھا، وہ جو کھیر کھائی تھی وہ بھی بڑی لاجواب تھی۔ ہوٹل کے پکے ہوئے کھانوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں پیسے بھی دے کے آئے، آدھے گھنٹے تک انتظار بھی کیا اور گھر میں پہنچے ہیں کوئی انتظار نہیں، گھر میں پہنچے دسترخوان لگ گیا۔ اس سے کہیں عمدہ ڈش بیوی نے تیار کی ہے، اس سے کہیں عمدہ بریانی بیوی نے بنائی ہے، اس سے کہیں زیادہ لذیذ بڑا عمدہ قسم کا قورمہ بیوی نے تیار کیا ہے، اور کھیر کا تو پھر کہنا ہی کیا، سارا کھانا کھا گئے، ڈشیں صاف کر گئے، پھوٹی زبان سے ایک مرتبہ جزاک اللہ بھی نہیں کہا۔ یہ حوصلہ افزائی بیوی کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو بیوی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے لازم اور ضروری ہے اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے ہانگ کانگ میں کون سا ہوٹل زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے، آپ جائیں کھانا کھائیں گھر میں اور یہ کہیں کہ آپ نے اس مشہور ہوٹل کے کھانے سے بھی کہیں زیادہ لذیذ
یہ کھانا بنایا ہے، سلاد کا تو جواب ہی نہیں ہے، اور یہ جو بریانی آپ نے بنائی ہے اس سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی جب کرتے رہیں گے تو آپ یقین مانیے اس ازدواجی زندگی میں حسن ہی حسن پیدا ہوتا رہے گا۔ اور اگر حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تنقید کا اس کو نشانہ بنایا، آج نمک بہت زیادہ ہے، آج مرچیں بہت زیادہ ہو گئیں، بے مقصد تنقیدیں کرتے رہے، حوصلہ افزائی نہیں کی، یہ عورت کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور کب تک اس حق کو ضائع کرتے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے ان حقوق کے ضائع کرنے کی پاداش میں بھیانک نتیجہ اختلاف کی شکل میں ظاہر ہو جائے، پھر وہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہدایت دی ہے، مردوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور بیویوں کو ہدایت دی ہے وہ اپنے شوہروں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔